बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर अली एजुकेशन प्लस कंप्यूटर कॉलेज की जानब से आज से एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहा हूँ। इस कोर्स का नाम ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स से मुराद ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल और बाय करना, मतलब आप ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद और बेच सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है अमेज़ॉन, और इस कोर्स पे हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पे या ईबे के ज़रिए या दराज के ज़रिए आप कैसे ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद और बेच सकते हैं। हमारे इस कोर्स में चूँकि फोकस होगा टोटली अमेज़ॉन के ऊपर, जिस तरीके से अमेज़ॉन काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से आप ईबे के ऊपर भी काम करके आप दोनों प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा दराज है, दराज के ज़रिए भी लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो इस कोर्स में हम समझेंगे कि अमेज़ॉन पे, चूँकि अमेज़ॉन और ईबे पाकिस्तान में नहीं है, हम किस तरीके से हम काम करें। इस पर्पज़ के लिए हमें, चूँकि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है और मार्केट प्लेस से मुराद ये होती है कि आप थर्ड पार्टी जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर आके अपनी चीज़ें सेल कर सकें। अब इस पर्पज़ के लिए आपको किसी ऐसे मुल्क में जैसे कि यूके, यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया में, या और बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें आपके कोई रिलेटिव्स होने चाहिए, कोई आपके जानने वाले दोस्त रिश्तेदार होने चाहिए जो कि आपको अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बना के दें। उस अकाउंट को इस्तेमाल करके, चूँकि पाकिस्तान में अमेज़ॉन ने फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता, आपने उस अकाउंट को इस्तेमाल करके अमेज़ॉन और ईबे के ज़रिए आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। हमारे इस कोर्स में ज़्यादा फोकस हमारा होगा ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग से मुराद आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा कि मिडल मैन थर्ड पार्टी से चीज़ें उठा के सेल करना जो है वो ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। और चूँकि पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है, इसलिए हमें मिस्टर ए, जो कि मैं फ़र्ज़ी नाम दे देता हूँ, जो कि आपके रिलेटिव या यूएसए में है या यूके में है या दुबई, सऊदी अरेबिया में, किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे अमेज़ॉन फ़िज़िकली बिज़नेस कर रहा है, वहाँ पे आप उस अपने रिश्तेदार के ज़रिए आप या दोस्त के ज़रिए आप अकाउंट हासिल करते हैं। वो अपने क्रेडिट कार्ड, ये आगे लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा जब अकाउंट क्रिएशन का लेक्चर आएगा। तो उसमें मिस्टर ए जो है ये अपना क्रेडिट कार्ड, अपना नेम और एड्रेस, अपने बैंक डिटेल, अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन और अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ करके आपको एक अकाउंट बना के देगा अमेज़ॉन पे, जिसको आप पाकिस्तान में बैठकर इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमें, चूँकि हम डायरेक्ट FBA या FPM नहीं कर रहे, हम इस कोर्स में ज़्यादा फोकस हमारा, मैं पहले बता चुका हूँ, ड्रॉप शिपिंग होगा। ड्रॉप शिपिंग से मुराद ये होती है कि आपकी फ़िज़िकली इन्वेंट्री आपके पास नहीं होती, आप थर्ड पार्टी जिसमें कोस्टको, वालमार्ट, सैम्स क्लब, अली एक्सप्रेस, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग की इजाज़त देता है, वहाँ से आप चीज़ें लेकर अमेज़ॉन पे लिस्ट करते हैं। और आप जब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो वो कैसे सारा प्रोसेस होगा, वो सारा का सारा मैं डिटेल में आपको गाइड करूँगा। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप पाकिस्तान में रहकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा व्यू मेरे सामने आ गया। इसमें अमेज़ॉन पे आपने किसी रिलेटिव के ज़रिए, रिश्तेदार के ज़रिए आपने अकाउंट हासिल कर लिया। पाकिस्तान में रहकर आप उस अपने रिश्तेदार के क्रेडिट कार्ड, उसके बैंक डिटेल और उसके एड्रेस को यूज़ करके, उसके फ़ोन नंबर को यूज़ करके आप चीज़ें ख़रीद और बेच सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए एक थर्ड पार्टी जो कि
علی ایکسپریس، کوسٹکو، والمارٹ، سیمز کلب، ڈفرینٹ ناموں سے بہت سارے جو پوری ورلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو کہ ڈراپ شپنگ کی اجازت دیتے ہیں، وہاں سے آپ نے پروڈکٹ لینی ہے. اس پروڈکٹ کو آپ نے امیزون پہ لسٹ کر دینا ہے. جب آپ کو کوئی کسٹمر آرڈر دے گا تو اس کے بعد آپ کس طریقے سے اس کو پروسیس کریں گے، اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. اکاؤنٹ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس اکاؤنٹ کو یوز کر کے آپ نے فرض کرتے ہیں کہ علی ایکسپریس، یہ کوئی بھی ڈفرینٹ سائٹس ہو سکتی ہیں. ہم ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سی سائٹس آپ کے لیے ڈراپ شپنگ کی سہولتیں دیں گی، اور آپ نے کیسے ان کو یوز کر کے اس کو امیزون پہ لسٹ کرنا ہے اپنی پروڈکٹس کو. اس کیس میں فرضی طور پہ میں علی ایکسپریس کا نام لے رہا ہوں. علی ایکسپریس سے آپ نے فرض کر لیں کوئی ڈفرینٹ پروڈکٹس آپ نے امیزون پہ لسٹ کر دیں، جن میں فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ $30 کی آپ علی ایکسپریس سے بائی کر سکتے ہیں. علی ایکسپریس پہ اس کا ریٹ $30 ہے. آپ نے اسے امیزون پہ $50 میں لسٹ کر دیا. اب کچھ دن بعد فرض کرے کوئی کسٹمر ہے جو کہ امیزون کا کسٹمر ہے، اور وہ آپ کو امیزون کو اسے آپ کی پروڈکٹ پسند آ گئی جو کہ آپ نے $50 میں لسٹ کی ہے. وہ امیزون کو $50 پے کرتا ہے اور وہ آرڈر پلیس کر دیتا ہے. فرض کریں 2 اپریل کو اس نے امیزون پہ آرڈر پلیس کیا اور ساتھ ہی اس نے ایڈوانس پیمنٹ $50 پے کر دی. اب امیزون آپ کے مسٹر اے کے اس اکاؤنٹ پہ، جس کو آپ پاکستان میں بیٹھ کر ایکسیس کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اس پہ امیزون اس آرڈر کو پیسٹ کر دے گا، پلیس کر دے گا، آپ کو انفارم کر دے گا کہ یہ آرڈر آپ کو آ چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جس جگہ سے وہ چیز اس کی تصویریں لے کر، اس کی ڈیٹیل لے کر لسٹ کی تھی امیزون کے پیج پہ اپنے سٹور پہ، آپ نے وہاں سے وہ چیز پرچیز کرنی ہے، اور اس کو بجائے اپنے ایڈریس پہ، مطلب مسٹر اے کے ایڈریس پہ منگوانے کے، آپ نے ڈائریکٹ اس کو اپنے کسٹمر کو اس کو سینڈ کرنا ہے. اس پرپز کے لیے جب آرڈر پروسیسنگ کا لیکچر آئے گا، اس میں کافی ڈیٹیل میں گائیڈ کروں گا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے ایڈریس کو چینج کرنا ہے. امیزون جو آپ کو آرڈر کا ایڈریس سینڈ کرے گا، جو وہ آپ کے پیج پہ پرنٹ کرے گا، اس میں سینڈ جو آپ کا ریسیپینٹ ہے وہ یہ کسٹمر ہوگا، اور جو اس کا ایڈریس ٹو میں ہوگا، اور جو فروم میں ایڈریس ہے، سینڈر میں ایڈریس ہے، وہ مسٹر اے کا ایڈریس ہوگا. لیکن آپ نے یہ ایڈریس چینج کرنا ہے. آپ نے اس مسٹر اے کے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس تھرڈ پارٹی سے، جو کہ علی ایکسپریس، کوسٹکو، والمارٹ، سیمز کلب اور بہت ساری ڈفرینٹ سائٹس ہیں جہاں سے آپ نے اس چیز کو بائی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایڈریس چینج کر کے آپ نے اس کسٹمر کا ایڈریس دے کے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے. کسٹمر کا ایڈریس جب آپ سینڈ کرتے ہیں، آپ نے اس علی ایکسپریس کو خاص طور پہ، یا جو بھی آپ کا تھرڈ پارٹی جہاں سے آپ نے اس چیز کو سینڈ کرانا ہے، آپ نے اسے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کے کسٹمر کے، چونکہ یہ گفٹ ہے، اور وہ اس میں انوائس نہ ڈالے. ایک تو کوشش کرے کہ وہ علی ایکسپریس کا باکس نہ یوز کرے. دوسرے نمبر پہ انوائس، جسے آپ بل کہتے ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں پرچیز ووچر کہتے ہیں، جسے آپ رسیٹ کہتے ہیں، وہ آپ نے اسے انفارم کرنا ہے، اسے ہدایت دینی ہے کہ وہ کسٹمر کو اس کے جب آرڈر بھیجے تو اس میں یہ چیز نہ بھیجے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں غلطی سے علی ایکسپریس اس سے انوائس بھیج دیتا ہے، تو انوائس بیسیکلی ہوگی $30 کی، جبکہ اس کسٹمر نے امیزون کو پے کیا $50. تو اس وجہ سے وہ کسٹمر جو ہے امیزون کے ساتھ الجھ پڑے گا کہ آپ نے
میں نے آپ کو $50 پے کیے ہیں، آپ نے مجھے چیز جو ہے وہ $30 والی سینڈ کی ہے. اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ چیز جو ہے وہ علی ایکسپریس سے آئی ہے یا کسی تھرڈ پارٹی سے آئی ہے. وہ چونکہ اس نے آرڈر امیزون کو پلیس کیا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اسے وہ جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ امیزون سے ہی شپ ہوئی ہے. اس وجہ سے آپ نے اسے میک شور کرنا ہے علی ایکسپریس کو کہ وہ اس میں انوائس نہ بھیجے، اور ڈبہ بھی سمپل باکس یوز کریں. اب جب فرض کر لیتے یہ 2 تاریخ کا آرڈر تھا، جو کہ آپ نے 3 تاریخ کو علی ایکسپریس کو پیمنٹ کی $30 کی، اور اس کو آپ نے انفارم کیا کہ یہ ایڈریس ہے، اس ایڈریس پہ آپ سینڈ کر دیں. امیزون کے پاس $50 2 تاریخ کو آ گئے، لیکن امیزون آپ کو پیمنٹ نہیں کرے گا. امیزون اس پورے پروسیس کو، جو آرڈر ہے، آرڈر کا پروسیس ہے، اس کو فلفل ہونے کا انتظار کرے گا. امیزون بیسکلی 2 سیٹس میں کام کرتا ہے. 1 اپریل سے لے کر 15 اپریل تک ایک سیٹ ہے، اور 16 اپریل سے 30 اپریل تک، یا آپ کسی بھی منتھ کے جس منتھ میں آپ اس وقت ہیں اس منتھ کی 1 سے لے کر 15 تک، اور 16 سے لے کر لاسٹ ڈیٹ تک، یہ 2 سیٹ میں کام کرتا ہے. امیزون کے پاس 2 تاریخ کو فرض کرے پیسے آگے، لیکن اس نے ہمیں صرف یہ ہدایت دی ہے کہ یہ آرڈر پروسیس کریں، اس نے ہمیں پیمنٹ نہیں کرنی. ہم نے آرڈر اپنے کریڈٹ کارڈ کو یوز کر کے، مسٹر اے کے کریڈٹ کارڈ کو یوز کر کے، ہم نے علی ایکسپریس سے یا کسی بھی تھرڈ پارٹی سے وہ چیز بائی کرنی ہے اور اپنے کسٹمر کو وہ سینڈ کر دینی. اس پروسیس میں 10 سے 15 دن کا ٹائم لگتا ہے، اس لیے لسٹنگ کرتے وقت آپ نے تقریباً اتنا ٹائم رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا آرڈر کینسل نہ ہو سکے. اس کے علاوہ آپ نے جب وہ چیز سینڈ کر دی، اس کا آرڈر پروسیسنگ میں ہم دیکھیں گے ٹریکنگ نمبر کیا ہوتا ہے، کیسے آپ نے سینڈ کرنی ہے، وہ سارے پروسیس سے ہم گزریں گے. اور اس میں آپ نے جب 15 تاریخ کے بعد امیزون 16 یا 17 یا 18 کو اس کسٹمر کو ٹچ کرے گا، اس سے کنفرم کرے گا کہ کیا اسے وہ پروڈکٹ جس کا اس نے آرڈر 2 اپریل کو دیا تھا، کیا وہ اس کو مل چکی ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسٹمر امیزون کو انفارم کرتا ہے کہ یس، یہ چیز میں نے آج ہی صبح کوریئر والا آیا تھا اور مجھے یہ چیز ہینڈ اوور کر گیا، اور میں نے اسے استعمال کر کے چیک بھی کر لیا ہے، میں سیٹسفائی ہوں. لیکن امیزون چونکہ اس کے لیے کسٹمر کنگ ہے، امیزون کسٹمر کو انسسٹ کرے گا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. میں 1 ویک ویٹ کرتا ہوں، آپ اس کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں آپ فوراً مجھے انفارم کریں. جب تک آپ مجھے اوکے رپورٹ نہیں دیں گے، میں آپ کے سیلر کو، آپ کے وینڈر کو میں پیمنٹ نہیں کروں گا. امیزون کچھ دن بعد پھر اس سے رابطہ کرتا ہے، اور جب یہ کسٹمر امیزون کی اوکے رپورٹ دیتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کا اس نے آرڈر دیا تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، دین امیزون اس مسٹر اے کو پیمنٹ کر دے گا. اب یہاں پہ بہت زیادہ غور طلب بات یہ کہ امیزون کو اس سارے پروسیس میں کیا فائدہ ہے. امیزون کی یہ فائدہ ہے کہ اس نے ایک کسٹمر ہمیں ریفر کیا تھا، اس کسٹمر کو چونکہ ریفر کرنے کی امیزون فیس لے گا، ساتھ میں جو بھی وہاں پہ ویٹ یا جی ایس ٹی اس ملک میں ہر پروڈکٹ پہ لگتا ہے وہ لاگو ہوگا، وہ ٹیکس کاٹے گا. وہ 15% امیزون کا ریفرل فی اور راؤنڈ اباؤٹ 3% جو نا ٹیکسز ہوتے ہیں، کچھ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں. تو امیزون 18, 19 یا 20% کے قریب جو بھی بنے گا وہ امیزون اس کو مائنس کر لے گا، اور باقی جو پیمنٹ ہے وہ مسٹر اے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا. اس پروسیس میں 20-25 دن لگ سکتے ہیں، اور امیزون چونکہ پیمنٹ ایڈوانس میں وصول کرتا ہے، لیکن وہ میک شور کرنے کے بعد وہ مسٹر اے کو پیمنٹ کرتا ہے. اس لیے ہمیں ہمارے کریڈٹ کارڈ میں ایک اچھی رقم ہونی چاہیے تاکہ ہم نے پہلے چیز پرچیز کر کے اپنے کسٹمر کو بھیجنی ہے، دین ہمیں کچھ عرصے کے بعد پیمنٹ وصول ہونی ہے. اب
हमें क्या मिलना है और मिस्टर ए ने क्या लेना है, ये हमारा मिस्टर ए का ज़ाती मामला होता है। ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, कुछ में 50-50% है, कुछ में 80-20 है, किस में 70-30 है। ये आपका और मिस्टर ए का मामला है। यहाँ तक हमें ये समझना है कि इस प्रोसेस में हमने ड्रॉप शिपिंग की है। अगर फ़र्ज़ करें हम एफ बी ए या एफ बी एम करते हैं तो फिर क्या होगा। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एफ बी ए और एफ बी एम होता क्या है। उसके लिए हमें इन अमेज़ॉन मॉडल्स को देखना होगा। वो नेक्स्ट शीट में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन इस शीट पे वापस आऊँगा। और इसमें हमारे पास अमेज़ॉन के 3 मॉडल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम इस शीट को जो है ये देखते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास अमेज़ॉन मॉडल जो है वो बेसिकली सबसे पहले एफ बी ए को एफ बी ए होल सेल भी कहते हैं। ये इससे मुराद ये होती है कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी तादाद में हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे रखवा दी और अमेज़ॉन से कहा कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को सेल करें, इन प्रोडक्ट्स को आप बेचें और उसके बाद आप इसकी जो भी पेमेंट है उसमें से आप अपने सर्विस चार्जेस काटने के बाद हमें मुनाफा दे दें। इसमें चूँकि अमेज़ॉन का वेयर हाउस हम यूज़ करेंगे, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे हमें एक अच्छी मकदार में इन्वेंट्री बेचनी होगी और उस इन्वेंट्री को मॉनिटर करना होगा कि हम कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ बाज़ केसेस में अमेज़ॉन के रोबोट्स भी यूज़ होते हैं। वो वहाँ पे उस हमारी इन्वेंट्री को संभालेंगे। हमारे जो पैकिंग में हमने इन्वेंट्री भेजी है उसको वो हैंडल करेंगे। जब हम ऑर्डर आएगा, ऑर्डर डायरेक्ट अमेज़ॉन के ऊपर आएगा। अमेज़ॉन जो है वो चूँकि हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन पे पड़ी है, हमने कस्टमर ने ऑर्डर दिया, अमेज़ॉन खुद ही इधर से उसको फुलफ़िल कर देगा। इसमें अमेज़ॉन अपनी तरफ से पैकिंग मटेरियल भी इस्तेमाल करेगा, इनवॉइस भी अमेज़ॉन जनरेट करेगा, जो भी लेबल्स हैं पैकेट पे वो भी अमेज़ॉन लगाएगा। इस वजह से अमेज़ॉन जो है वो चूँकि बहुत सारी सर्विसेज देगा तो वो एफ बी ए फ़ी चार्ज करेगा जो कि रेफरल फीस से डिफरेंट है। उसने हैंडल किया और वो बाद में CRM जिसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं वो भी हैंडल करेगा। रिटर्न्स है तो उसको भी हैंडल करेगा। ये सारी सर्विसेज के अगेंस्ट अमेज़ॉन एफ बी ए फ़ी हासिल करेगा, चार्ज करेगा। दूसरी सूरत ये है कि FBM, इससे मुराद ये होती है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इससे मुराद ये कि हम अपना सामान जो है अपने मिस्टर ए के घर पे या उसने अगर कहीं अपना प्राइवेटली वेयर हाउस बनाया है तो वहाँ पे हम अपनी चीज़ें बेच देंगे या इसको हम पेमेंट दे देंगे और इससे कहेंगे कि जो चीज़ें आपके वहाँ पे सेल होती हैं, अमेज़ॉन पे सेल होती हैं, वो आप परचेज़ करें और उनको हमें इन्फॉर्म कर दें, हम उसकी लिस्ट कर देते हैं या आप खुद लिस्ट कर दें। जब ऑर्डर आएगा तो आपने उसको पैक करना है और कस्टमर को डायरेक्ट आपने बेचनी है। FBM में मिस्टर ए के घर से या इसके वेयर हाउस से डायरेक्ट कस्टमर को जाएगी चीज़, जबकि FBM में कस्टमर के घर से जाएगी चीज़। FBA में अमेज़ॉन के वेयर हाउस से, चूँकि हमारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी होंगी तो वहाँ से शिपमेंट होगी कस्टमर की तरफ। जबकि जो हमने डिस्कस किया अभी जो मॉडल वो था ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी होता है कि मिडल मैन के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं, हमारी अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं होती। हम वॉलमार्ट, कॉस्टको, समथिंग किसी भी थर्ड पार्टी से हम वो प्रोडक्ट लेते हैं। उस प्रोडक्ट को हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे अमेज़ॉन के पेज पे जो कि हमारा स्टोर होता है उस पे हम लिस्ट कर देते हैं
اور جب آرڈر آتا ہے تو امیزون ہمیں انفارم کر دیتا ہے کہ آرڈر آیا ہے، ہم نے وہ اسی جگہ سے پرچیز کرنی ہے اور امیزون اور کسٹمر کو ہم نے شپمنٹ کر دینی۔ اس میں ہم امیزون کو آرڈر امیزون سے لے کے ہم تھرڈ پارٹی سے پرچیز کر کے کسٹمر کو بھیج دیتے ہیں، اس لیے ہم اس میں امیزون خود شپمنٹ اور سیلنگ میں انوالو نہیں ہوتا۔ اس میں ہمیں ڈراپ شپنگ میں یہ فائدہ ہے کہ ہم کم پیسے سے زیادہ آرڈرز مطلب لسٹنگ کر سکتے ہیں اور زیادہ آرڈرز کو فلفل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا رسکی پروسیس ہے، اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم۔ ایف بی اے اور ایف بی ایم زیادہ بہتر ماڈل ہے۔ سب سے بیسٹ ماڈل جو کہ امیزون بھی ریکمینڈ کرتا ہے وہ ایف بی اے ہے، تھرڈ پارٹیز کے لیے یہ سب سے سیکیور ماڈل ہے، اس میں آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ایف بی ایم بھی کافی بہتر ہے اور اس میں آپ وہ جو مسٹر اے ہے بیسکلی وہ ایکٹیو پرسن بن کے وہ آرڈر کو شپ کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹرینتھ پکڑتا ہے، اس میں اکاؤنٹ کے بلاک ہونے کا اتنے چانسز نہیں رہتے، جبکہ ڈراپ شپنگ والے ماڈل میں آپ ہر وقت رسک میں ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان میں چونکہ امیزون نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم ڈراپ شپنگ کریں، ڈراپ شپنگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر ہم ایف بی ایم اس کو مانیٹر تو کر سکتے ہیں لیکن فزیکلی ہم نہیں کر سکتے، اور ایف بی اے بھی اسی طرح ہے، ہم اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، فزیکلی ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا پروسیس ہے، اس میں نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں کافی ڈیٹیل میں جا کے یہ چیزیں گائیڈ کروں گا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے، چونکہ ہمارا یہ پریکٹیکلی لیکچر ہوگا اور اس میں ہم اسکرین شاٹ کے ذریعے سائٹس کو، ویب سائٹس کو اوپن کر کے ہم ڈفرینٹ ٹولز کو بھی سیکھیں گے، ڈفرینٹ ٹولز کو استعمال کریں گے جن میں ڈراپ شپنگ کے ٹولز آ جائیں گے، جن میں ایف پی اور ایف بی ایم کے مقصد کو اس کو فوکس کر کے ٹولز آ جائیں گے جن کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور ان کے ذریعے ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے۔ پروڈکٹ ہنٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وننگ پروڈکٹ ڈھونڈنی جو کہ آپ امیزون پہ زیادہ اچھے طریقے سے سیل کر سکیں اور زیادہ پروفٹ جنریٹ کر سکیں، اور اس کے بعد لسٹنگ کا پروسیس آئے گا، اس کے بعد آپ کا آرڈر پروسیسنگ کا آئے گا، کسٹمر ریلیشن شپ کا آئے گا، سب پہ اللہ تعالیٰ ویڈیوز ہوگی، کوئی 17، 18 یا 20 لیکچرز ہوں گے ہمارے اس کورس میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو طریقے سے آپ کو، زیادہ بہتر طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کروں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں کچھ پروڈکٹس رکھوں گا جو کہ ہم علی ایکسپریس سے بائی کریں گے اور امیزون پہ سیل کریں گے، اور ہمیں واضح پروفٹ مارجن اس میں نظر آئے گا۔ سب سے پہلے ایک پروڈکٹ ہے یہ جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ علی ایکسپریس پر یہ 22.29 کی سیل ہو رہی ہے۔ ایک سافٹ ویئر ہے امیزون اسسٹنٹ جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہی چیز امیزون پہ 78.99 کی سیل ہو رہی ہے، تو آپ علی ایکسپریس سے 22.29 کی یہ پک کریں اور امیزون پہ ایک اچھا مارجن آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ امیزون کا پیج آ گیا، ایگزیکٹ وہی چیز آپ کو شو ہو رہی ہے کہ یہ 62.99 سے لے کے 78.99 کی سیل ہو رہی ہے۔ ایک اور پروڈکٹ ہے جو علی ایکسپریس پہ 22.48 کی ہے، یہ لاٹ اس لیے ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، تو امیزون اسسٹنٹ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ امیزون پہ 59.24 کی یہ سیل ہو رہی ہے، تو علی ایکسپریس پہ یہ کافی سستی ہے اور اس میں ہمیں اچھا خاصا پروفٹ مارجن نظر آ رہا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ واقعی امیزون پہ یہ پروڈکٹ جو ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے امیزون کا پیج آ گیا اور وہاں پہ یہ 59.24 کی سیل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پروڈکٹ ہے ہمارے سامنے
یہ 5.70 کی یہ علی ایکسپریس پہ سیل ہو رہی ہے، اور یہاں سے ہم پرچیز کر کے امیزون پہ بیچ سکتے ہیں اچھے خاصے پروفٹ میں۔ کسی امیزون کے سیلر نے اسے $356.20 میں اسے سیل کرنے کی کوشش کی ہے امیزون پہ۔ یہ کافی زیادہ مارجن رکھا ہے اس نے، لیکن ہم اپنی مرضی کا اس سے بہت کم ریٹ لگا کے ہم اچھا خاصا پروفٹ مارجن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ امیزون کے پیج پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ واقعی وہاں پہ یہ لسٹ ہوئی، یہ امیزون کا پیج آ گیا، اور یہاں پہ یہ 356.20 کی سیل ہو رہی ہے۔ یہ ایک اور پروڈکٹ ہے ہمارے سامنے جو علی ایکسپریس پہ 25.39 کی سیل ہو رہی ہے، اور یہاں سے ہم پرچیز کریں گے اور 100.14 کی ہم امیزون پہ اس کے قریب سیل کر سکتے ہیں۔ کوئی تھرڈ پارٹی سیلر جو ہے وہ 100.14 کی سیل کر رہے ہیں، ہم اس سے تھوڑا سا کم ریٹ رکھ کے ہم بھی پروفٹ لے سکتے ہیں۔ یہ امیزون کا پیج ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، جہاں پہ یہ واقعی 100.14 کی کسی سیلر نے لسٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور پروڈکٹ آپ کے سامنے، یہ ایک ڈرون ہے جو کہ علی ایکسپریس پہ اس کی رینج ہے 17.82 سے لے کے 38.99۔ یہ ڈفرینٹ پارٹس کی وجہ سے رینج بتائی ہوئی ہے، کم پارٹس ہوں گے تو یہ سستا ملے گا، زیادہ پارٹس کے ساتھ یہ زیادہ اسیسریز کے ساتھ یہ 38.99 کا ہوگا۔ اور یہی پروڈکٹ جو ہے امیزون پہ 155.88 کی سیل ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہمارے سامنے امیزون کا پیج آ جائے گا، یہ دیکھیں یہ وہی پروڈکٹ ہے جو کہ 155.81 کی سیل ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ پروڈکٹس تھیں۔ ہم آپ کے ساتھ کافی ساری پروڈکٹس جو کہ علی ایکسپریس پہ بہت سستی ہیں، ان کو ہم امیزون پہ بڑے اچھے ریٹ میں بیچ سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ اور آنے والے ویڈیوز میں ہم کافی ساری ایسی آپ کو آئیڈیاز دیں گے جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ ڈراپ شپنگ سائٹ سے، جیسے علی ایکسپریس ان میں سے ایک ہے، وال مارٹ، کوسٹ کو، سیمز کلب، ہوم آفس، ہوم ڈپو، ایسے سیل ہو، کافی ساری ڈراپ شپنگ سائٹس ہیں جو کہ ہمیں کافی سستی چیز جہاں سے ہم بائی کر کے امیزون پہ ایک اچھے ریٹ میں بیچ سکتے ہیں اور اچھا پروفٹ مارجن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔